الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انسانوں کی ملکیت پر دلالت کرنے والی آیات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں جو آیات وارد ہوئی تھی ان کا ذکر پچھلے درس میں ہوا تھا۔ آج کی جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 87، سورہ ہود آیت نمبر 87 کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا تذکرہ کیا ہے اور نبی کے ساتھ ان کی قوم نے کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا، اس کا ذکر کی ہے۔ اسی ضمن میں ہمارے ذیلی عنوان پر دلالت کرنے والی آیت کا بھی تذکرہ ہے، دلالت کرنے والے جزئیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا یا شعیب، شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام سے کہا، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اپنے نبی سے استہزاء کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو ذرا یہ بتلاؤ، جو تم نماز پڑھتے ہو کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم بہت ہی سنجیدہ آدمی ہو اور بہت ہی عقل مند آدمی۔ دیکھو، کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جسے بولنے کے وقت یا وقت تخاطب میں ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ استہزاء کے لیے بولا جا رہا ہے یا تکریم کے لیے بولا جا رہا ہے یا تضلیل کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جیسے عقل مند ہونا، سنجیدہ ہونا۔ ایک آدمی سے آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کوئی سوال کیا اس نے بہت ہی منطقانہ جواب دے دیا، آپ نے کہا یار آپ تو بڑے عقل مند ہو، یہ آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ تو یار بڑے عقل مند ہو۔ اسی آدمی سے آپ سوال کر رہے ہیں، آپ ذرا اپنے بولنے کی اسٹائل کو بدل دیجئے، آپ کو غصہ آ گیا اس کی بات پہ جو آپ کو سمجھا رہا ہے، کہتے ہاں بڑے عقل مند ہو نا، بات وہی ہے، عقل مند ہو، بڑے عقل مند ہو نا، مطلب یہ کہ آپ یہ ثابت نہیں کرنے چاہ رہے ہو کہ وہ سامنے والا عقل مند ہے، آپ اس کی تضلیل کر رہے ہو، تحقیر کر رہے ہو۔ ویسے ہی شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی تضلیل کی، تحقیر کی، ان کا مذاق اڑایا، اور کہا، مذاق کیسے اڑایا؟ کہا تم نماز پڑھتے ہو تو کیا تمہاری نماز حکم دیتی ہے ہم لوگوں کو؟ یعنی تم نماز پڑھتے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے، تم کو حکم دیتی ہے برائی سے رکنے کا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو اور ہمیں روکتے ہو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ محل شاہد اس آیت میں او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اموال کی اضافت قوم شعیب نے اپنی طرف کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس استہزاء پر رد نہیں کیا کہ تمہارا یہ جملہ غلط ہے، یعنی اموال کی اضافت تم اپنے نفس کی طرف کر رہے ہو، یہ اضافت غلط ہے، اس پہ رد نہیں کیا۔ ہاں تردید وارد ہوئی ان کے استہزاء کی کہ تم جو شعیب علیہ السلام سے استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو ان کا، یہ مذاق اڑانا تمہیں بھاری پڑے گا، یہ استہزاء کرنا بھاری پڑے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ مذاق تھے، الفاظ استہزاء تھے، ان کی تردید نہیں کی، لہذا پتہ چلا کہ اموال کی اضافت انسانوں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان اموال کے مالک ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 34 اور سورہ کہف آیت نمبر 39، 79، 82۔ سورہ کہف میں 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کا ذکر کیا ہے جو ڈائریکٹلی انسانوں کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں یا انڈائریکٹ انسانوں کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں، بالمشافہہ یا بالواسطہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ سورہ کہف میں جہاں پہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا تذکرہ ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت 2 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک شخص امیر ہے، ایک شخص غریب ہے، دونوں کے باغات ہیں، اور ایک نے کبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو کیسے برباد کر دیا، کیسے تباہ اور نشٹ کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی ضمن میں ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ایک آدمی جو تھا مالدار، جس کے پاس باغ تھا، ہرا بھرا باغ تھا، اس کے پاس بہت سارے پھل تھے، جو باغات سے پھل آتے اس کا وہ مالک تھا۔ وَكَانَ لَهُ، یہاں پہ لام تملیک ہے، یعنی اس ثمر کا وہ مالک تھا۔ تو اگر انسانوں کی ملکیت کو شریعت تسلیم نہیں کرتی تو پھر لام تملیک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے دوست سے مناقشہ کے درمیان اس مالدار آدمی نے کہا انا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، انا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ نکیر نہیں کی اس کے قول پہ، کہ جب اس نے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مال تمہارا کیسا ہے، مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس پہ نکیر نہیں کی، بلکہ نکیر کی کہ تم جو کبر کے شکار ہو گئے ہو، غرور کے شکار ہو گئے ہو، تو پھر اس کا انجام بھی آگے چل کر کے دیکھو گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 39 میں یہی واقعہ، اسی واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ دوسرا آدمی نصیحت کر رہا ہے پہلے مالدار آدمی کے باغات کی تباہی و بربادی کے ہونے کے بعد، کہا اگر تم اپنے باغ میں داخل ہوتے اور کبر و غرور کا سہارا نہ لیتے، بلکہ ساری نعمتوں کی اضافت اور نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے اور اس بات کا اعتقاد رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں انہی کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس تمام چیزوں کے اختیارات ہیں، تو دوسرا آدمی جو غریب تھا وہ کہہ رہا ہے ان اقل منک مالا وولدا، تو تم دیکھتے کہ حقیقت میں تم مجھ سے زیادہ مالدار ہو اور میں تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں۔ اس آیت میں محل شاہد انا اقل منک مالا وولدا، یعنی میرے پاس بھی مال ہے، تمہارے پاس بھی مال ہے، تم بھی مال کے مالک ہو، میں بھی مال کے مالک ہوں، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھتے واقعہ کو بیان کرنے میں تو تم ہم سے زیادہ مالدار ہوتے۔ سورہ کہف آیت نمبر 79 کے اندر 79 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ سورہ کہف میں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے معلم ہیں جن سے موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ واقعہ آپ لوگوں کو پورا معلوم ہی ہوگا، ایک کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والوں نے سوار کر لیا، جب کشتی سے اترنے کی باری آئی، کچھ دور
سفر طے کی ہے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معلم تھے انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی میں کوئی عیب لگا دی، کہیں سے کچھ حصہ نکال دیا، اس کو معیوب بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا کہ یار جہاں پہ ہم لوگ اہل قریہ سے کھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کچھ دے دو، ہم لوگوں کو ضیافت کر دو، وہاں پہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو وہاں پہ ایک دیوار تھی، آپ نے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ یہ بیچارے ہم کو فری میں لے کر کے جا رہے ہیں، ہماری طلب کو پوری کر رہے ہیں، ہماری درخواست کو مان رہے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، اب اس کا بدلہ آپ نے کیا کیا؟ ان کی کشتی کو توڑ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معلم تھے ان کا جواب کیا تھا؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی یہ مسکینوں کی ملکیت تھی، فکانت لمساکین، لام لمساکین میں لام تملیک کے لیے ہے، اور اسی لام تملیک سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ مسکین فقیر سے بہتر حالت میں ہوتا ہے، اقتصادی اعتبار سے مسکین فقیر سے بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے، کیونکہ مسکین کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی تھی، یعنی مسکین بھی کچھ چیزوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ مفسرین کرام میں جمہور علماء کرام کا مسلک، جمہور مفسرین کا مسلک یہی ہے کہ فکانت لمساکین میں لام تملیک کے لیے ہے۔ جب ایک کشتی کا مالک ایک مسکین ہو سکتا ہے تو کشتی کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے پاس، جو اجرت حاصل ہوتی ہے کشتی کے ذریعہ سے، جو کمائی ہوتی ہے، جو مال آتا ہے، اس کا مالک کیوں کر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 82 میں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے، ابھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا، بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے مطالبہ کیا اپنی ضیافت کا، بستی والوں نے دھتکار دیا، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، جا رہے تھے، بستی سے نکل کر کے ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کو موسیٰ علیہ السلام کے معلم نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار عجیب تماشا ہے، آپ سیدھا کر دیے، آپ چاہتے تو اس میں مزدوری لے سکتے تھے، کیونکہ بستی والوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، تو سیدھا کیوں کیا دیوار کو؟ اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کے معلم بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جس دیوار کو ہم نے سیدھا کیا وہ شہر ہی کے دو یتیموں کی ملکیت تھی۔ کَانَ لِغُلَامَيْنِ، لِغُلَامَيْنِ میں جو لام ہے وہ تملیک کے لیے، دیوار یہ بستی کے شہر کے دو یتیموں کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کے لیے کچھ خزانے رکھے ہوئے تھے۔ لہما میں جو لام ہے وہ بھی تملیک کے لیے، یعنی خزانوں کا مالک دو یتیم بچے، دیوار کے مالک دو یتیم بچے، تو جب یتیموں کی ملکیت کو شریعت تسلیم کرتی ہے تو غیر یتیم کی ملکیت کو شریعت کیوں نہیں تسلیم کرے گی؟ بدرجہ اولا تسلیم کرے گی۔ یہ سورہ کہف میں جو چار آیات وارد ہوئی تھی ان کا تذکرہ ہوا۔ آگے ہے سورہ لقمان، سورہ سبا اور سورہ فتح۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ انسانوں کو مخاطب کر کے، انسانی عقل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اس کائنات میں نہیں دیکھتے؟ ذرا کائنات میں، اس گیلیکسی میں تم اپنی نظر کو دوڑاؤ، تم اپنے عقل پہ زور دو۔
آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں، تمہارے لیے فائدے کی چیز بنائی ہے۔ سورج آسمان میں نکلتا ہے، چاند آسمان میں نکلتا ہے، بارش کا نزول آسمان سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، زمین پہ تم دیکھو، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، لام یہاں پہ اباحت کے لیے، سخر لکم میں جو لام ہے وہ اباحت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے مباح قرار دے دیا ہے کہ تم جو فائدے کی چیزیں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا جس کو تم دیکھ بھی رہے ہو اور کچھ چیزوں کو تم محسوس بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے نا شباب۔ ہاں شباب، چلیے خیر دوسرا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو سجدہ شکر شریعت نے مشروع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے بعد، وہ کون سی نعمتیں مراد ہیں جن کے حصول کے بعد آدمی سجدہ شکر کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ سوال؟ ہاں شباب، سوال سمجھے بھائی؟ جیسے کہ جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے کلمات کے ذریعہ سے شکریہ ادا کریں، ایک ہے اپنے افعال کے ذریعہ سے شکریہ ادا کریں۔ شریعت نے سجدہ شکر کو مشروع قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے، تو وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے حاصل ہونے کے بعد ہم سجدہ شکر کر سکتے ہیں؟ کیا ہر ایک نعمت ہے جس پر ہم سجدہ شکر ادا کریں گے؟ جیسے ابھی جو ہم بول رہے ہیں یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قوت گویائی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ کیا ان ساری چیزوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے سجدہ شکر کے ذریعہ سے؟ یا ان نعمتوں کی کون سی کیٹیگری ہے کہ نعمتیں جب حاصل ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے؟ سمجھ گئے نا شباب؟ مسٹر خورشید، سوال سمجھے؟ ہاں تو اس کا جواب کل چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں ایک مختصر سی بحث بھیجتا ہوں، اس یعنی تقریباً آدھے صفحات کے اندر ہے، آدھے صفحہ میں ہے، بہت ہی مختصر مقالہ ہے۔ جو سوال میں نے کیا وہ سوال ہے اور نیچے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ سوال کا اور جواب کا ترجمہ یا مفہوم آپ لوگ کر کے واٹس ایپ کیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آیت ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ لقمان، یہاں سے کل انشاءاللہ اور پرسوں انشاءاللہ یہ بحث ختم کر دیں گے۔ السلام علیکم۔